الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين تمام احباب شوق و محبت کے ساتھ امام الانبیاء خطیب الانبیاء قائد الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مرشدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دی با آواز بلند ثواب دی نیت نال نماز علی درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صدر احترام میری انتہائی واجب الاحترام محترم معزز سامعین گرامی قدر اور آج دی اس محفل دی روح رواں حضرت مولانا قاری افتخار احمد صاحب اور دور دراز تو آمن علی علماء کرام آج دائی پروگرام
سیرت خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان دے نال معنون کیتا گیا ہے، کیونکہ دور دراز تو آون آلے علماء کثرت دے نال موجود ان میں تواڈے مقامی چک دا بیتالی دا امام خطیب چھوٹا جیا انتہائی مختصر جے وقت دے اندر موجودی مطابقت دے پیش نظر گفتگو کرسا دعا فرماؤ کہ اللہ شرع صدر نال حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑی آیتی مبارکہ دا حصہ تسی حضرات دے سامنے پڑھیا تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ یا البتہ تحقیق محمد الرسول اللہ دی حیات طیبہ سیرت مبارکہ دے اندر تہاڈے واسطے میرے واسطے ساری کائنات دے انسانہ واسطے بہترین نمونہ موجود ہے۔ دنیا دے کسے بازار دے اندر توجہ چلے جاؤ، توجہ میرے الپوری تمہیدی کلمات ہیں، دنیا دی کسے مارکیٹ دے اندر منڈی دے اندر دکان دے اندر چلے جاؤ، امیر نو سودا مل سی، جس دی جیب دے اندر روپے ہو سن اونو سودا مل سی، مگر غریب نو سودا نہ مل سی، غریب محروم رہ ویسی محمد الرسول اللہ دے سیرت دے بازار دے اندر ہر امیر و غریب، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے، عربی اور عجمی، بادشاہ و گدا، تونگر و بے نواب واسطے ہر وقت ہر ویلے سیرت دا نمونہ موجود۔ ہن اس مقام تے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا دی سیرت نو تلاش کتھوں کریے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے نال کہ آقا دی سیرت نو تلاش کتھوں کریے، لبیے کتھوں، گلائیں کتھوں؟ ای سوال لے کے ایک سائل سیدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ حضرت عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا دے دروازے تے آیا ہے اور آن کے عرض کردہ امی محمد الرسول اللہ دی سیرت دے متعلق کچھ بیان فرماؤ۔ ہاں حضرت عائشہ نے سائل آن آلے کل پوچھیا کہ اے سائل تو قرآن کدی نہیں پڑھیا؟ عرض کردہ امی قرآن تے پڑھنے آئے، فرمایا کانا خلقہ القرآن کہ الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے دا پورا قرآن محمد دی سیرت ہے، پورے دا پورا قرآن محمد دی، اور وقت نہیں ورنہ دسا کہ قرآن صرف پیغمبر دی سیرت ہی بیان نہیں کردا، قرآن پیغمبر دی سیرت بھی بیان کردا ہے، قرآن پیغمبر دی صورت بھی بیان کردا ہے۔ تمہاد کریاں فرمایا کانا خلقہ القرآن کہ پورے دا پورا قرآن محمد دی سیرت ہے۔ ہاں ہاں بیتالی والو، اگر کوئی بچہ ہے
تو محمد الرسول اللہ دے بچپن تے نظر کرے 4 شیر خار بچے نے دودھ پیندے بچے نے اپنے بھائی دے حقوق دی حفاظت فرما رہے ہیں سیدہ حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں جدن میں نبیاں دے سردار محمد الرسول اللہ نو اٹھا کے لے گیا میں آپ واسطے اپنے سجے حصے دا دودھ منتخب فرمایا ہے کھبے حصے دا دودھ آپ دے رضائی بھائی جناب عبداللہ واسطے منتخب فرمایا ہے ایک دیہاڑے میرے دل دے اندر خیال آیا توجہ میرے حال کہ کدائیں میرا سونا میرا لاڈلا بکھا نہ رہ ویندا ہوئے اور میں آقا دا چہرہ دوسری طرف لے کے گئیا آقا نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا ہے میں پریشان ہو گئیا کہ میرا سونا کدائیں بیمار تا نہیں ہو گیا موڑ میں چہرہ لے گیا سونے محمد نے اور شیر خارگی دے عالم دے اندر اعلان کر کے آکھیا کہ اممہ حلیمہ میں محمد حق آدانو حق لے کے دیون آیا کسے دا حق کھاوین بولو کسے دا حق کھاوین اور اگر کوئی جوان ہے وقت بڑا کم ہے میرے کو اگر کوئی جوان ہے تو محمد دی جوانی تے نظر مارے حسن اتنا شہرہ آفاق کہ آسمان دا چن بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہاں آسمان دا چن کیا آسمان دا سورج بھی مقابلہ نہیں کر سکتا آسمان دے چن نو اپنے حسن تے بڑا ناز آسمان دے سورج نو اپنے حسن تے بڑا ناز لیکن میرے محبوب نے آن کے دونوں دے مان نو تروڑ کے سٹ دیتا جدن چن نے میرے پیغمبر دے چہرے الویکھیا جدن سورج نے میرے پیغمبر دے چہرے الویکھیا دونوں پکار اٹھے کہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے ساڑھے نبی دا چہرہ سورج نالو بھی ڈھیر سونا ہی بولو چاہ ساڑھے نبی دا چہرہ سورج نالو بھی ڈھیر ہائے علماء دی موجودگی دے اندر عرض کرنا چاہنا تاہت حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ لنا شمسم ولیل آفاق شمسی کہ لوگو ایک سورج آسمان دی بلندیاں تے چمک رہا ہے اور ایک سورج میں عائشہ دے حجرے دے اندر چمک رہا ہے فرمایا آسمان دے سورج دے لگاتار ویکھ دے رہو اکھاں دی بینائی ختم ہو ویسی میرے حجرے دے سورج ویکھو اللہ اکھاں دے اندر نورانیت بھر دے گا لنا شمسم ولیل آفاق شمسی ایک سورج آسمان دی بلندیاں تے چمک رہا ہے ایک سورج میرے حجرے دے اندر چمک رہا ہے آسمان دے سورج دے قریب جاؤ گرمی تو پگھل جاؤ گے فرمایا میرے حجرے دے سورج دے قریب آؤ اللہ تہاڈے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا لنا شمسم ولیل آفاق شمسی ایک سورج آسمان دی بلندیاں تے چمک رہا ہے ایک سورج میرے حجرے دے اندر چمک رہا ہے وہ توجہ وقت کم میں آسمان دے سورج نو گرہن پکڑ لیندہ ہے میرے حجرے دا سورج پکڑے نو چھڑا کے جنت پہنچا چھڑے ساڑھے نبی دا چہرہ چانتے سورج نالو بھی ڈھیر کتنا سونا کہ حضرت حسان تانتا فرما رہے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آقا دی مجلس دی اندر تشریف فرمائیں آقا علیہ السلام بھی تشریف فرمائیں آقا دے صحابہ بھی تشریف فرمائیں گویا چند بھی موجود ستارے بھی موجود آفتاب نبوت بھی موجود نجوم ہدایت بھی موجود حضرت حسان دیا نظرہ چل دیا جا کے محمد کریم دے چہرے تے کھلو گئین آقا دے چہرے الویک دے ہویا حضرت حسان عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ محبوب انہا اکھا نے بڑے بڑے سونے جوان ویکھن بڑے بڑے خوبرو جوان ویکھن بڑے بڑے حسین و جمیل جمال ویکھن لیکن آج تائیں انہا اکھا نو تیرے جیا سونا نظر آیا
بنایا کوئی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور بڑے بڑے خوبصورت بچے ماما نے جنم دیتے ہیں لیکن آج تائیں تیرے جیا سونا بچہ کسے ماں نے جایا ہی نہیں. توجہ کر رو بتالی والو. حضرت حسان فرما رہے ہیں خلقت مبرم من کل عیب. اللہ نے آپ نو ہر عیب تو پاک دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. اللہ نے اپنے نبی نو ہر عیب تو سارے بولو چاہا ساری دنیا نو حکم میں نو بھی حکم کہ عیبان دے قریب نہیں جامنا. میرے نال تھوڑا جی بولو چاہا عیبان دے قریب نہیں جامنا. علماء نو حکم پوری توجہ نال میری گل سمجھنا. علماء نو حکم کہ عیبان دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے انہوں حکم کہ عیبہ دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی ولی ہے انہوں حکم کہ عیبہ دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی غوث ہے انہوں حکم عیبہ دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی عبدال ہے انہوں حکم عیبہ دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی مفسر ہے انہوں حکم کہ عیبہ دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی معلم ہے انہوں حکم کہ عیبہ دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی متعلم ہے انہوں حکم کہ عیبہ دے قریب نہیں جامنا. اگر کوئی مفکر ہے انہوں حکم عیبہ دے قریب نہیں جامنا. ہائے بتالی والو ساری دنیا نو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اللہ نے حکم دیتا ہے خبردار دنیا والو عیبہ دے قریب نہیں جامنا. ایک مقام او ہے اللہ نے عیب نو حکم دیتا ہے کہ عیب خبردار میرے محمد دے قریب نہیں جامنا. ساری دنیا نو حکم ہے کہ عیبہ دے قریب تے عیب نو حکم ہے ساڑھے نبی محمد دے قریب. بولو بولو ساڑھے نبی محمد دے قریب تے مڑ بقول دشمنان اصحاب پیغمبر. مڑ بقول دشمنان ابو بکر و عمر. اگر معاذ اللہ ابو بکر اور عمر عیبان ہن تو او محمد دے قریب کیویں چلے گئے. آکھو ساڑھا نبی عیبان تو اچھا بولو ساڑھا نبی عیبہ تو نبی دے صحابہ عیبہ تو نبی دے اہل بیت عیبہ تو نبی دی ازواج عیبہ تو نبی دی بنات عیبہ تو. ہاں ہاں ساری جماعت پیغمبر دی عیبہ تو پاکے. اور کیوں نہ ہوئے پیغمبر دی بعثت دا مقصد بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے. کدی حضرت ابراہیم دی دعا اٹھا کے بیٹھی کر. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اللہ ایسا پیغمبر بھیج ایسا رسول بھیج جڑا آن کے انہاں نو پاک کر دے وے. پھر میرے پیغمبر آئے مکہ نو پاک کر کے اوہ مکہ المکرمہ بنا دیتا. مدینہ نو پاک کر کے مدینہ المنورہ کر دیتا. اور توجہ بھی تالی والو اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی ابو بکر بن کے آئے پیغمبر نے پاک فرما کے صدیق بنا چھوڑیا. پیغمبر نے پاک فرما کے بولو پیغمبر نے پاک فرما کے ہائے کون صدیق. تھوڑی جی گال کردہ جاؤں حضرات علماء ختم نبوت تفصیلاً گال کر سن. کون صدیق؟ صدیق دی عظمت کو سلام کیوں نہ کرو کہ ساری کائنات چل کے پیغمبر دے دروازے تے آئیے. ہاں ہاں انسان چل کے پیغمبر دے دروازے تے جنات چل کے پیغمبر دے دروازے تے ابو ہریرہ یمن تو چل کے پیغمبر دے دروازے تے سلیمان فارس تو چل کے پیغمبر دے دروازے تے بلال حبش تو چل کے پیغمبر دے دروازے تے حلیمہ کیف تو چل کے پیغمبر دے دروازے تے عمر غوثی شام تو چل کے پیغمبر دے دروازے تے اور جنات چل کے پیغمبر دے دروازے تے. نہیں نوری چل کے پیغمبر دے دروازے تے نوریہ دا سردار جبرائیل چل کے پیغمبر دے دروازے تے آ رہا ہے. اگر اے جماعت نہیں آندہ وکھاندہ جاوا میرے پیغمبر مکہ
کے آئے، جبریل چل کے مکے، میرے پیغمبر مدینے، جبریل مدینے، پیغمبر احد، جبریل احد، پیغمبر حنین، جبریل حنین، پیغمبر تبوک، جبریل تبوک، پیغمبر خیبر، جبریل خیبر، پیغمبر خندق، جبریل خندق، اگو آقا بن کے، اگو سردار بن کے آمنہ دا نال چلتا گیا ہے، اور پچھو نوکر بن کے محمد نوریہ دا سردار چلتا گیا ہے، پچھو نوکر بن کے محمد نوریہ دا، یار بولو چا تھوڑا جیا، نوکر بن کے محمد نوریاں دا، صرف جبرائیل نہیں ہے، کوئی اور گال بھی کرتا جاما، علماء دی موجودگی دے اندر قرآن اللہ دی صفت ہے، قرآن کرشا ہے، سارے ادلے بولو ادلے، قرآن کرشا اللہ دی، اللہ دا کلام ہے، اللہ دی مخلوق نہیں، قرآن چل کے محمد دے دروازے دے آیا ہے، ہائے ہائے گال سمجھ نہیں آئی، قرآن چل کے محمد دے ساری کائنات چل کے پیغمبر دے دروازے تے آئیے، اور صدیق تیری عظمت کو سلام کیوں نہ کرا، صدیق تیرے مقام نو سلام کیوں نہ کرا، صدیق تیری شان نو سلام کیوں نہ کرا، کہ ساری کائنات چل کے پیغمبر دے دروازے تے آئیے، اور ہجرت علی رات پیغمبر چل کے صدیق دے دروازے تے آ رہا ہے، ہجرت علی رات نبی چل کے کہندے دروازے تے آیا ہے، ہائے ہائے جدن آقا نے بیت اللہ دا طواف کی تاکھا میں آنسو آ رہے ہیں، فرما رہے ہیں بیت اللہ تینو چھوڑن واسطے دل تا نہیں کردا، پر تیری قوم آلے میں محمد نو روان تے آسمان النظر اٹھائیں، اللہ ادھی رات دا ٹائم ہے، 100 کافر ننگیاں تلواراں لے کے میرے خون دے پیاسے بن کے میرے گھر دا محاصرہ کیتی کھلوتے نے، کلیاں جاواں یا کسے نو نال لے کے جاواں، ہون توجہ میرے حل حضرت تھوڑا جیا، توجہ میرے حل، اللہ جاندہ ہی نبی صدیق منگدہ ہے، اللہ جاندہ ہی نبی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کلیاں نہیں جاونا، اللہ کینو نال لے کے جاواں، فرمایا بیت اللہ دی مغرب علی سمت جڑی گلی جا رہی ہے اسے گلی دے اندر چلا جا اور جا کے نکر آلے مکان دا دروازہ کھٹکھٹا چا، ہائے بیتاری والو اور نبیوں دا سردار محمد اسے بیت اللہ دی مغرب علی سمت دی گلی دے اندر آیا ہے، نکر آلہ مکان جا کے کھٹکھٹایا ہے، میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ اس گلی دا مطالعہ کرا، کیوں نہ اس نکر آلے مکان دا مطالعہ کرا، جدن کتابہ کھول کے میں اس گلی دا مطالعہ کیتا، نکر آلے مکان دا مطالعہ کیتا، اے گلی ابو بکر دے گھر دی طرف جان دیئے اور نکر آلہ مکان ابو بکر صدیق دائے، ادھی رات نبیوں دا سردار ابو بکر محمد الرسول اللہ ابو بکر دے دروازے تے پہنچے آئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندرو آواز آئی مندق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹاوانا لا، فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر میں اللہ دا نبی محمد آ، جدن لفظ محمد آئے ابو بکر نے جتی نہیں پائی، دوڑ کے آئے، دروازہ کھول کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سونیا تسی آقا تے میں غلام، تسی سردار تے میں نوکر، تسی مخدوم تے میں خادم، ادھی راتی تکلیف کیوں فرمائی نے، حکم بھیج دے اے غلام اکھا دی پلکا دے چل کے آوے ہاں، حکم بھیج دے اے غلام سردے بل چل کے آوے ہاں، اور توڑے تے میرے نبی اور ساری کائنات دے پیغمبر نے جواب دے اندر فرمایا ابو بکر آج میں محمد تیرے دروازے تے اپنی مرضی نہ نہیں آیا، آج تیرے دروازے تے بھیجن آلہ اللہ ہے، نبی نو صدیق دے دروازے تے بھیجن آلہ کون ہے، سارے بولو کون ہے، اور ایک گال پوچھنا کسے دے پچھو لگے ہومن دشمن تے اونا تو او بچ کے پناہ لونا چاہندہ ہوئی، سجن دے دروازے تے ویسی کے دشمن دے دروازے تے، سارے بول سو تو منگا چل سا بیٹھ رہو، سجن دے کے دشمن دے، عام سجن نہیں بلکہ جگری یار، جدی وفات انہوں مکمل اعتماد ہوئے گا کہ کٹ جائے گا،
مگر میرا راز فاش نہیں کرے گا، اپنی اولاد قربان کر دے گا مگر میرا راز فاش نہیں کرے گا، والدین قربان کر دے گا مگر میرا راز فاش نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے صدیق کی وفات اعتماد ہائی تا ادھی راتی اللہ نے اپنے نبی محمد کو ابو بکر دے دروازے تے بھیجیا ہے۔ اور توجہ میرے حال، اور ابو بکر رو محمد الرسول اللہ نو ابو بکر دی وفات مکمل اعتماد ہائی تا ادھی راتی محمد ابو بکر دے دروازے تے چل کے آیا ہے۔ اللہ دے اعتماد اور محمد دے اعتماد نو اور جناب محبت نال کیویں نبھایا ہے۔ ابو بکر خود محمد نو موڈیا تے چاہ کے کئی ہزار فٹ بلند پہاڑی تے جا رہی ہے جس تے پاکستان دا حاجی اج کلیا نہیں جا سکتا۔ ابو بکر دا غلام خبرہ کٹھیا کر رہی ہے۔ ابو بکر دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کھانے پکا پکا کے محمد کی خدمت کے اندر پیش کر رہی ہے۔ اور رات گزر گئی، آخری چند گلاں توجہ نال سن لو، رات گزر گئی، صبح ہوئی، ابو جہل اینڈ کمپنی تلاش کر دی ابو بکر دے دروازے تے آئیے، آن کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء باہر آئین۔ ابو جہل خدا را میرے جملے تے توجہ کرنا، حضرت ابو بکر دی بیٹی حضرت اسماء باہر آئین۔ ابو جہل پوچھ رہا ہے اسماء اے دسا محمد کتھے، اسماء اے دسا ابو بکر کتھے؟ حضرت اسماء نے توجہ حضرت اسماء نے فرمایا جان دی ہاں پر دسیندی کوئی نہ، نہیں سمجھ آئی، جان دی ہاں پر دسیندی، بولو جان دی ہاں پر دسیندی کوئی نہ۔ ابو جہل اکدر سرے تو انکار کر چھوڑے کہ میں جان دی نہیں۔ فرمایا ابو جہل میں کسے تقی آباد دی بیٹی نہ صدیق اکبر دی بیٹی ہائے ہائے سبحان اللہ اٹھی آگتا نا، میں کسے تقی آباد دی بیٹی نہیں صدیق اکبر دی بیٹیاں آج اگر جانن دے باوجود میں آنکھ دے ماں کہ میں نہیں جان دی، کل کوئی کالا مورف، کل کوئی دشمن ابو بکر کھڑا ہو کے میرے ابے دی صداقت کو داغدار کرے گا کہ باپ صدیق اکبر بنتا ہے، بیٹی جھوٹ مارتی نظر آن دیئے، اس واسطے ابے دی صداقت کو داغدار نہیں کر سکتی۔ ابو جہل آختا ہے او اسماء تو میری جرات تو نہیں جان دی، میری طاقت تو نہیں جان دی، اور تو میرے ظلم نہیں جان دی، میرے تشدد تو نہیں جان دی، میری طاقت تو نہیں جان دی۔ حضرت اسماء نے طلب کے فرمایا ابو جہل تینو اپنی طاقت ناز ہے اور سانو سونے محمد دی صداقت ناز ہے۔ گل مکاری سانو سونے محمد دی، بولو یار سانو سونے محمد دی صداقت ناز اعتماد کرنا۔ وَيُزَكِّي آکو نبی دے سارے صحابہ پاک، بولو نبی دے سارے صحابہ اچھا، بولو نبی دے سارے صحابہ ہاں پیغمبر دی بے عزت دا مقصد بھی یہی پیغمبر مکے آئے، مکے نو پاک فرما کے مکہ المکرمہ بنا دیتا، پیغمبر مدینے آئے، مدینے نو پاک فرما کے مدینہ المنورہ بنا دیتا۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی ابو بکر بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے صدیق بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی عمر بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے فاروق بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی عثمان بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے ذوالنورین بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی علی بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے اسد اللہ الغالب بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی حمزہ بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی حسنین و کریمین بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے سیدہ شبابی اہل الجنہ بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے اور کوئی امیر معاویہ بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے کاتب وحی بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی ابن عباس بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے مفسر قرآن بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی ابو ہریرہ بن کے آئے، پیغمبر نے پاک فرما کے حافظ الحدیث بنا چھوڑے آئے۔ اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی
منزلہ بن کے آئے. پیغمبر نے پاک فرما کے غسیل الملائکہ آخری گل غسیل الملائکہ بنا چھوڑیا ہے بھی تالی والو. اگر پیغمبر دے دروازے تھے کوئی حبشے دا کالا بلال بن کے آئے, غلام ابن غلام, آپ بھی غلام, باپ بھی غلام, مکے دے اندر نہ کوئی دکان, نہ مکان, نہ مال, نہ دولت, رنگ کالا, ہوٹ موٹے اور چہرہ جریا زدہ. اگر محمد دے دروازے تھے کوئی حبشے دا کالا بلال بن کے آئے اور پیغمبر نے پاک فرما کے جدی سمیت جنت دا وارث بنا چھوڑیا ہے. تاں تک کسی نے تڑپ کے آکھیا, تاں تک کسی نے تڑپ کے آکھیا کہ خود نہ تھے شان مصطفیٰ, شان صحابہ, عظمت صحابہ. کسی نے تڑپ کے آکھیا خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, ایرے میرے پیغمبر دی نظر رحمت آئی جس نے عرب دے چرواہانوں عرب دے بدنوں اٹھائے اور اٹھا کے آسمان رشد و ہدایت دا چمک دا ہویا آفتاب بنا چھوڑے. میرا موضوع باقی رہ گیا کیونکہ میں اسے چک دے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہاں. اگر زندگی رہی تھی اس موضوع تے کدی تفصیلاً گفتگو کرساں, وقت مک گیا. وما علینا الا البلاغ. اللہ رب العزت تمام احباب دا علماء کرام دا امنا اپنے دربار دے اندر منظور و مقبول فرمائے. میں عاجز دے ٹوٹے پھٹے کلمات نو اپنے دربار دے اندر منظور فرمائے, اور اللہ مدرسے دے انتظامیہ نو اس تو زیادہ محنت دے نال مدرسہ چلاون دی دینی پروگرام کرامن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.